کھڑا ہوا، پسر ہے نوجوان کی ہے لاش پر کھڑا ہوا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے، اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے، اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدائے فاطمہ کی تھی کہ رنگ میں کوئی بھی نہیں، صدائے فاطمہ کی تھی کہ رنگ میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الا زوال درسگاہ حسین ہے۔ میں گزارش کروں گا جد الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے قبلہ یہ صبح عاشور کی مجلس سے خطاب کریں گے، جو کہ عبداللہ شاہ غازی مساج سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامنے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، آئیں ذرا مل کے انہیں سلام کر لیں اور انہیں پرسہ دیں۔ امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا ابن الحسن المجتبیٰ، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں ذرا مل کے مدینے چلتے ہیں، جہاں ایک
کم سن بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہے اور رسول خدا ان کے بوسے دے رہے ہیں. کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی گلے کو چومتے ہیں، کبھی سینے کو. اور ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ حسین کو اتنا کیوں چوم رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ پوری رات مجالس کرتے رہے ہیں، بہت تھک گئے ہوں گے، لیکن آئیے امام حسین کا پرسہ رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. سب سے پہلے رسول خدا کو پرسہ دیں گے، پھر مولا کائنات کو، پھر جناب سیدہ کو، امام حسن کو، جناب زینب کبریٰ کو، اور آج کے امام کو پرسہ دینا ہے. آج کی عزاداری کے وارث امام زمانہ ہے. بانی مجلس نے مجلس کیوں رکھی ہے؟ تاکہ امام زمانہ کو پرسہ دے سکے. اگر عبداللہ شاہ غازی ایران یا عراق میں ہوتے تو آپ لوگ پیسے خرچ کر کے زیارت پہ جاتے. یہ آپ کی سرزمین پہ ہیں جن کے پاس آپ پرسہ دینے آئے ہیں. آپ جانتے ہیں نا کتنی مرتبہ سائنس نے بتایا ہے، ماہرین موسمیات نے بتایا، سونامی آ رہی ہوتی ہے کراچی سے ٹل جاتی ہے، طوفان آ رہے ہوتے ہیں ٹل جاتے ہیں. سائنس کے پاس کوئی بھی اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ہے. یہاں رسول خدا کی نسل سے کوئی فرزند موجود ہے جو اس سونامی کو روک دیتا ہے. آئیں ذرا چلیں. جناب ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیوں اتنا زیادہ چوم رہے ہیں؟ اب شیخ جعفر شوشتری نے اپنے انداز سے لکھا ہے، رسول خدا امام حسین کی پیشانی کو اس لیے چومتے تھے کیونکہ سنان ابن انس کا وہاں پہ ایک تیر لگنا تھا. پیغمبر اسے سوچ سوچ کے چومتے ہوں گے میرے نواسے کی پیشانی پہ تیر مارا جائے گا. یا رسول اللہ یہ لبوں کے اتنے بوسے کیوں دیتے ہیں؟ شاید اس مقام پہ کسی ملعون نے چھڑی چلائی ہے. وہ عبید اللہ ابن زیاد، وہ یزید یہاں چھڑی چلانے والا ہے. اجرکم اللہ. بس پہ آنسو شروع ہو جائے میں مسائل پورے پڑھوں گا. اب یہاں یا رسول اللہ گلے کے اتنے بوسے کیوں دیتے ہیں؟ شاید کسی شمر ملعون کا خنجر چل رہا ہے. رسول خدا اسے سوچ کے بار بار بوسے دیتے ہیں. وہ جو مسائل میں آج رات پڑھ نہیں سکا وہ یہاں پیش کروں گا. یا رسول اللہ یہ 3 مقامات سمجھ میں آ گئے. سینے کے اتنے بوسے کیوں آپ دیتے ہیں؟ تو شاید رسول خدا فرمائے ان سینے کی پسلیوں پہ گھوڑوں کی ٹانگوں نے آ جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب جناب سید الشہداء دنیا میں آئے نا تو جناب سیدہ نے جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں فرمایا، بابا جان حسن بھی دنیا میں آئے لیکن یہ بچہ پتہ نہیں کیسا ہے. بابا یہ مجھے بچہ بہت رلاتا ہے. بیٹی کیسے رلاتا ہے؟ کہا بابا جان یہ اکثر مجھ سے کہتا ہے یا امی انا عطشان، اماں میں بہت پیاسا ہوں. بابا جان یہ کئی مرتبہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا مظلوم، اماں میں بڑا مظلوم ہوں. بابا جان یہ بچہ مجھ سے کئی مرتبہ رات میں کہتا ہے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا غریب ہوں. بابا جان میں اس کی یہ باتیں سنتی ہوں مجھے بہت رونا آتا ہے. سرور کائنات نے سنا، پیغمبر اسلام بھی رونے لگے. اے میری لخت جگر یہی تو وہ آپ کا بیٹا ہے جو کربلا جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آئے ذرا مل کے پیش کروں. صحابہ رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3 برس کے تھے، 3.5 برس کے امام حسین ایک مرتبہ کہنے لگے نانا مجھے اپنی سواری پہ سوار کرا دیجئے، مجھے اپنے گھوڑے المیمون پہ سفید گھوڑے پہ سوار کرا دیجئے. تو رسول خدا نے صحابہ کو دیکھا، پھر اپنے نواسے کو دیکھا، میرے لال آپ بہت چھوٹے ہیں، یہ گھوڑا کسی کو سواری نہیں دیتا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام حسین رکنے کا، نہیں نانا مجھے سوار ہونا ہے، مجھے سوار کرا دیجئے. جو رسالت سے اپنی بات کو منوائے اسے حسین کہتے ہیں. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا میرے صحابہ ذرا پیچھے ہٹو میں دیکھو میرا نواسا کیسا لگتا ہے. رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا 3 برس کے امام حسین اور ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کی پشت پہ امام حسین کو سوار کرایا. پھر ایک مرتبہ کہا ذرا پیچھے ہٹو میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بیٹا کیسا لگتا ہے. پیغمبر نے چند قدم پیچھے لیے، پھر دیکھ کے مسکرانے لگے. اتنا مسکرائے آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے اتنا مسکرا رہے؟ کا میرا بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا. پھر صحابہ کہتے ہیں پیغمبر زاروں قطار رونے لگے.
آپ کے آنسوؤں سے پوری داڑھی بھر گئی. یا رسول اللہ ما یبکی کا یا رسول اللہ, کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ پیغمبر نے فرمایا کل یہی میرا بیٹا ہوگا, یہی میرا نواسا ہوگا, یہی سواری ہوگی, بس مدینہ نہیں کربلا ہوگا. یہ سب کو مدد کے لیے بلائے گا لیکن کوئی مدد کو نہیں آئے گا. یہ چیز کے کہے گا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو ہم اہل بیت رسول کی مدد کرے. میں اس بات کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں. تو سرور کائنات نے جناب سید الشہداء کی زندگی میں گریہ کر کے بتایا. آئیں ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے. امام سے پوچھا مولا آپ کے بابا کی شہادت کس چیز سے ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پشتے گردن سے امام حسین کو ذبح کیا, کچھ کہتے ہیں نہیں سامنے سے گلا کاٹا تھا, کچھ کہتے ہیں جیسے اونٹ کو ڈھر کیا جاتا ہے, امام حسین کے گلے کی گودال میں ایک ملعون نے نیزہ مارا تھا. مولا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ مولا تڑپنے لگے, گریہ کرنے لگے کہ تینوں روایات صحیح ہیں. ایک ملعون نے میرے جد کے گلے کی گودال میں نیزہ مارا, ایک نے میرے بابا میرے جب جد اپنے گھوڑے سے اپنے زلجنہ سے زمین پہ آئے تو جیسے ہی زمین پہ آئے تو ایک ملعون نے آنے کے بعد امامہ اتارا, اس ملعون نے خنجر لیا, پشت گردن پہ خنجر چلایا. مولا حسین نے آواز دے کے کہا او شمر رک جا, میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. شمر نے کہا مجھے معلوم ہے آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں, آپ کو فاطمہ نے پالا ہے, لیکن مجھے یزید نے وعدہ کیا مجھے انعام دے گا. مولا حسین نے فرمایا جتنا یزید نے وعدہ کیا ہے میں اس سے زیادہ اپنے نانا سے تجھے دلوا دوں گا. توبہ کر لے, مجھے مت مار کر, مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ کا گلا کاٹنا ہے. امام حسین نے کہا رک جا, جانتا ہے جہاں تو نے گھٹنا رکھا ہے نا میرے نانا یہاں بوسے دیا کرتے تھے, میرے نانا میرے سینے کو چوما کرتے تھے. اس نے ایک مرتبہ جب سیدھا کیا نا اس نے اپنا گھٹنا سینے پہ رکھا تھا. آیت اللہ جوادی عامل اس مقام پہ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے سینے پہ گھٹنا رکھا ہے امام حسین نے کہا استلاؤ تھا مکان, تو اس مقام پہ سوار ہوا ہے جہاں میرے نانا نے اپنے آپ کو کئی مرتبہ مس کیا. ایک مرتبہ مولا حسین نے جب ایک مرتبہ دیکھا شمر ملعون کسی بات کو نہیں سنتا تو آپ نے ایک مرتبہ کہا تم مارنا چاہتا ہے تو مار دے, بس اتنا کر میری بہن زینب سے مجھے چھپا لے, میری بہن مجھے مرتے نہ دیکھے. زینب کبرا دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے رسول کا نواسا, میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اجرکم اللہ. بس بھائی صبح عاشور کے مصائب ہے, مجھے شہادت کو پورا نہیں پڑھنا, بس دو جملے کہوں گا. رات اختتام پہ ہے, فجر ہونے والی ہے. جیسے ہی مؤذن نے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کی مولا, ابو سمامہ نے کہا مولا میں آپ کا مؤذن ہوں, فجر کا وقت داخل ہو گیا, اذان دے دوں؟ مولا نے کہا نہیں ابو سمامہ میرے علی اکبر کو بلاؤ, آج میرا علی اکبر اذان دے گا. ایک مرتبہ پیش کروں کیسے اذان دی ہوگی. جناب علی اکبر نے بڑے پیارے انداز سے کہا اللہ اکبر. بس جناب علی اکبر علیہ السلام کا اللہ اکبر کہنا تھا, پھپھیوں کا گریہ بلند ہو گیا. جناب زینب ام کلثوم رونے لگی, ہائے علی اکبر. ایک چھوٹی سی بہن نے کہا کتنا درد ہے میرے بھائی کی آواز میں. لیکن جانتے ہیں سب سے زیادہ کون تڑپ رہا تھا؟ دو بیویاں سب سے زیادہ تڑپ رہی تھی. ایک کا نام لیلا بتایا جاتا ہے, دوسری بیوی کا نام زینب ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی رونے میں کوئی بخل نہ کرے, میرے ساتھ چلیے گا. میں نے ابھی وہاں پہ پیش کیا تھا کہ مولا حسین نے سارے فاصلوں کو ختم کر دیا ہوگا. کربلا سے مدینے میں آواز سنائی ہوگی, میری ایک بیٹی بھی اذان سن لے, نام فاطمہ صغرا ہے. جب بیوی نے اذان سنی ہوگی نا کوئی بھائی کہہ رہا ہے اللہ اکبر, تو بار بار بیوی کہتی ہوگی نانا اے میرے جد رسول اللہ میرے بھائی کی خیر ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
5 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی نہیں. میں جانتا ہوں آپ لوگ پوری رات تھک گئے، مجالس کرتے آئے ہیں، نہ جانے کتنی مجالس میں گئے ہوں گے، سارا دن آپ جلوسوں میں رہے، سارے رات آپ مجالس کرتے رہے. لیکن ایک سوال کروں، آپ کو کوئی رونے سے روکتا تو نہیں ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟ ہائے علی کی بیٹیاں جب روتی تھیں تو شمر تازیانے مارتا تھا. آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے علامہ حافظ کفایت حسین صاحب، وہ پٹھانوں کے جرگے میں بیٹھتے تھے. کہتے کہ ایک مرتبہ کسی کا قتل ہو گیا، میرے پاس ایک آدمی لے کے آئے، کبھی آپ جرگے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو کہتے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ خاندان سے کیسے معاف کر دو، کہا ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، لیکن علامہ صاحب اس سے کہیں اس گلی میں نہ جایا کریں. کہا کیوں اس گلی میں نہ جائیں؟ کہا اس گلی میں مرحوم کی بہن رہتی ہے، اسے سب برداشت کر لیں گے لیکن مقتول کی بہن برداشت نہیں کرے گی. ہائے علی کی بیٹی پورے کربلا سے کوفے کے راستے میں بھائی کے قاتل کو دیکھتی نہیں. اجرکم اللہ میں تمام کرنے والا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. میں دیکھ رہا ہوں بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہیں. میں بھی جب آ رہا تھا بتایا گیا کہ ہم نے تابوت بھی برآمد کرانا ہے. بانیان مجلس نے کتنی زحمت کی، یہاں پہ کتنا مقدس مقام ہے. حضرت عبداللہ شاہ قاضی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، لیکن آئے ذرا مل کے انہیں کہیے گا آپ کو کتنی محبت تھی اپنے جد سے. کوئی بھی بیٹا یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے باپ کو سامنے مارا جائے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں. ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے کربلا کی زمین میں زلزلہ آنے لگا. مولا سجاد نے آواز دی کسی عزیز کو، کیا بات ہے بیویاں خیمے سے باہر کیوں گئی ہیں؟ سب سے کہو خیمے سے باہر سے واپس آ جائیں. جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ بیویاں خیمے سے باہر کیوں جاتی ہے، واپس بلائیے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد میں کچھ نہیں بتا سکتی، خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں آپ خود دیکھ لیجئے. مولا سجاد نے ایک مرتبہ دیکھا پردہ ہٹا، مولا کھڑے ہوئے تعظیم میں ایک مرتبہ فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا آپ نے کیا دیکھا کہ ایک سر نیزے پہ بلند تھا. اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا. 2 منٹ کی زحمت. آپ تھک گئے ہوں گے نا. یہ زیادہ رونا بڑا مشکل کام ہے. زیادہ رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے. میں صرف آدھا گھنٹہ مسائب میں رویا، میری حالت غیر ہے، ابھی تک میری کمر میں درد ہے، سینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے. آئیں ذرا میرے ساتھ مل کے کہیے گا اے سید سجاد سب کو چھپا کے کسی کو دیکھا نہیں گیا. جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی صرف مولا حسین نے دیکھی. جناب حبیب مارے گا صرف مولا حسین نے دیکھا. حضرت عباس جب مارے گا صرف مولا حسین نے دیکھا. لیکن مجھے معاف کیجیے گا جب مولا حسین سجدے میں آئے ایک بہن بھی دیکھ رہی تھی. ایک چھوٹی سی بیوی رو رو کے کہتی تھی مت مارو میرے بابا کو. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھائی تابوت برآمد ہونا ہے. میں صرف دو واسطے دوں گا. عزاداروں کی صرف سلامتی کی دعا مانگیے گا. آج کوئی اپنے لیے کچھ نہ مانگے. آج جانتے ہیں کربلا میں امام زمانہ سب کا استقبال کر رہے ہیں. آج یہاں پہ کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، حضرت عبداللہ شاہ قاضی کی بات ہمیں آئے ہیں نا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بیویوں میں تلاش کریں کوئی برقع پوش بیوی. شام سے پرسہ ضرور لینے آئے ہوں گی، اور صرف وہی نہیں ان کے ساتھ کوئی بچی بھی آئی ہوگی. یہ اتنے عزادار میرے بابا کا پرسہ دینے آئے ہیں. عزاداروں جانتے ہیں آپ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں عزاداروں کو ایک چھوٹی سی بیوی دعائیں بہت دیتی ہیں. پھوپھی اماں خدا سلامت رکھے ان عزاداروں کو. میرے
کربلا میں. اور جانتے بھی کیا کہتی ہیں؟ پھوپھی اماں میں یقین سے کہتی ہوں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے مجھے تماچے نہ لگتے. اجرکم اللہ. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے. آئے میں ایک جملہ کہوں گا, برداشت کریں گے میں کہہ دوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. آئے ذرا مل کے کہیں مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے اگر ہمارے بچے ساتھ ہوتے تو ہمارے بچے کہتے او شمر ہمیں تماچے مار رہے, لیکن بیوی کو تماچے نہ مار. ہماری مستورات کہتی شمر خبردار علی کی بیٹی پہ تازیانہ نہ اٹھاؤ, اگر تو نے تازیانہ مارنا ہے تو ہمیں تازیانے مار لے. بس بھئی تابوت برآمد ہو رہا ہے. بس ایک آخری جملہ کہنا, مجھے معاف کیجئے گا. آپ نے تابوت اپنے زیارت کریں گے, حضرت عبداللہ شاہ قاضی کو پرسہ دیں گے, ایک آخری جملہ کہنے والا ہوں, مجھے معاف کیجئے گا. جب شمر خنجر چلا رہا تھا نا تو جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے ہوئے, اور جانتے ہیں بار بار کیا کہتی تھی بی بی؟ خدا کی قسم مقتل میں لکھا ہے, بی بی بار بار کہتی تھی واہ محمدہ واہ محمدہ. بار بار اپنے نانا کو یاد کرتی تھی, نانا وہ حسین جسے آپ اتنا چومتے تھے ذرا آ کے دیکھیے اس کا خون خاک کربلا میں بہہ گیا. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لاش اکبر پیما کے ہے یہ آباد سے جیے گی کیسے ماں. لاش اکبر پیما کے ہے یہ